اولڈ ہوم بھی بنے ہوئے ہیں قاری صاحب، مفتی صاحب، بہت زیادہ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ تعلیمی اعتبار سے کمزور افراد وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی ہوں گے، لیکن بہت پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں پر نظر آتے ہیں کہ ان کی اولاد پاکستان سے باہر ہے، کسی اور ملک میں چلی گئی ہیں، تو اب وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے تو وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم بعدد من صلی وسلم۔ دیکھیں، اسلام نے خاندان میں جو افراد ہیں جن کے حقوق پہ بہت زور دیا ہے، سب سے زیادہ وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اولاد کے لیے کہ اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، حسن سلوک رکھیں۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ جو قاری صاحب نے تلاوت کی، ساری کی ساری آیات جو ہے وہ والدین کی خدمت، ان کے ساتھ احترام، محبت، عقیدت سے پیش آنا، ان سے نرمی سے گفتگو کرنا اور ان کے حقوق و فرائض کی ادائیگی پہ جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں۔ ایسے ہی جو ہے وہ اسلام نے میاں اور بیوی کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، لیکن جو اولڈ ہوم کا کنسیپٹ ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے ماننے والوں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو ایسی تعلیمات سے روشناس کروایا جس کے بعد تو وہ سارے اپنے لیے بڑے سعادت کی بات سمجھتے تھے کہ والدین کی وہ خدمت کریں، والدین کے ان کے پاس رہیں، وہ ان کو جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے وہ حج کروائیں، پیدل ان کو جو ہے وہ اپنے اس دور میں سواری کا انتظام نہیں ہوتا تھا، ویل چیئر کی کنسیپٹ نہیں تھا، تو اسلام نے تو یہ تک ذہن بنائے ہیں۔ اسلام نے تو یہ بتایا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسلام نے تو یہ بتایا ہے کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ اسلام نے تو یہ بتایا ہے کہ تیرے رب کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں ہے، اور رب کی رضا جو ناراضگی جو ہے وہ والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ اسلام نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، اور اسلام پہ جو عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں، جو اسوہ کامل کے پیروکار ہیں، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں، وہ تو قطعاً اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں نہیں بھیجتے، وہ تو اپنے لیے آخرت کی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع جو ہے میسر آ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ 3 طرح کے نظام رائج ہیں۔ ایک ہمارے بر صغیر کا جو نظام ہے، جس کو جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بر صغیر کا ہندوانہ نظام ہے، کچھ اس کو راجپوتانہ نظام کہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ یورپ کا جو خاندانی نظام ہے، اور ایک اسلام کا جو ہے معاشرتی اسلامی نظام۔ ہمارے ہاں یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ اس طرح کا کچھ مکسچر سا بن چکا ہے کہ ہم بر صغیر میں جو بر صغیر میں رائج صدیوں سے چلتا ہوا خاندانی نظام تھا اس کو بھی نہیں چھوڑ سکے، اور اسلام کے جو خاندانی نظام ہے اس کو پورا اڈاپٹ بھی نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ جو نظام رائج ہے، جسے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں، اس کی بہت سی خوبیاں بھی ہیں اور اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ ضرورت ثمر کی یہ اسلامی نظام ہے؟ اس کو آپ اسلامی نظام تو نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر اس میں ایسی چیزیں نہ ہوں جو اسلام سے ٹکراتی ہوں تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو اسلام کی تعلیمات سے جو ہے وہ ٹکر کھاتی ہوں ان کو چھوڑ کے اس پہ جس کی جو اچھائی چیزیں ہیں ان کو لیا سکتا ہے، لیکن اس کو آپ اسلامی نظام تو نہیں کہہ سکتے۔ اسلامی نظام نہیں کہہ سکتے۔ کیا اس میں ایسی چیزیں جیسے مفتی صاحب نے بتایا، علامہ صاحب، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اور جو ہمارا جس کے بارے میں بہت پاکستان میں لوگ بہت شدت سے اس بات کے قائل ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلامی نظام ہے جو مشترکہ خاندانی نظام ہے؟ پہلے تو شکریہ آپ صاحب، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دیا اور بنایا ہے، اور ہماری فلاح، کامیابی دنیاوی ہو یا اخروی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے میں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں یہ خاندان کی، خاندانی نظام کی، یا جس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات، تو اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمارے آپس میں تعلق قائم کیے ہیں، یا جو رشتہ داریاں قائم کی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو تمام مخلوقات کی تخلیق سے جب فارغ ہوئے تو رحم، عربی میں رحم مادر کو بھی کہتے ہیں جہاں پر بچہ پلتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور رحم رشتہ داری کو بھی کہتے ہیں. تو رحم آ گیا جی، میں اس وقت تک دنیا میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ میرے بارے میں اعلان نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اعلان فرمایا کہ آپ جا کے دنیا میں اعلان کر دو کہ من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھ کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا. تو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دے کے یہ اعلان کر کے بھیج دیا. اب دنیا کے اندر جب یہ سسٹم بنا، نظام بنا، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا، ایمانداروں کی نشانیاں بیان کی کہ والذین یصلون، وہ لوگ ملاتے ہیں اس چیز کو، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، اور وہ رشتہ داری ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت ساری اس کی افادیت بیان کی ہے، فائدے بیان کیے ہیں. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور تمام لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جائے، وان ینسأ له فی اثرہ، اور اس کی عمر لمبی ہو جائے. یہاں پر ٹھہر کر ہم سوچیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی یہ دو خواہشات نہ ہو کہ رزق بڑھ جائے عمر لمبی اور عمر لمبی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ہی نسخہ بتلایا، فلیصل رحمہ، کہ رشتہ داری کو جوڑو. اب یہ جو رشتہ داری ہے اس کے اندر پھر رشتہ داریوں کے مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کو کیٹیگریز بنائی ہیں اس کی. اس میں سے سب سے اہم رشتہ داری جو ہے وہ دو قسم کی ہیں. ایک ہے نسبی رشتہ داری اور ایک ہے سحری رشتہ داری. نسب کہتے ہیں وہ ان رشتہ داروں کو یا اس خاندان کو جو انسان کے والدین کی طرف سے اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں. سحر کہتے ہیں سسرالی خاندان کو. جب بیوی گھر میں آتی ہے تو اس کے جو والدین ہیں، جو اس کے بہن بھائی ہیں، اسلام ان کو بھی خامد کا والدین اور بہن بھائی قرار دیتا ہے، اور بیوی کے لیے خامد کے جو والدین ہیں اور بہن بھائی ہیں ان کو اس کے بہن بھائی قرار دیتا ہے. اب اندازہ کریں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رشتے بیان کیے ہیں، چوتھے پارے کی آخری آیت حرمت علیکم، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک حرام رشتہ یہ بھی بیان کیا کہ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، وہ جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں نا، حقیقی بیٹے، ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں. اور اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ سسر کو اللہ نے بہو کا باپ بنایا ہے، تو باپ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ رشتہ داریاں اللہ رب العالمین نے جو قائم کی ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان رشتہ داریوں کو جوڑو. ان رشتہ داریوں کے اندر بسا اوقات ایسے آ جاتا ہے کہ دو رشتہ داریاں ان کے حقوق آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، یہ جس طریقے سے آپ نے احادیث بیان فرمائی ہیں، قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، اگر ہم اپنے دیکھتے ہیں تو یہاں پر تو آپ نے سسرالی رشتہ داروں کا بھی حوالہ دیا اور وہ بھی حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی ہے. یہاں پر اگر ہم کوئی بھی کسی خاتون کو دیکھتے ہیں تو لوگ تو کہتے ہیں میرے رشتہ دار نو نا پھوپھی نو پتہ نہ لگے، خالہ نو نہ پتہ لگے میں کی کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بہو ہے تو بہت ساری بہویں ایسی بھی ہوں گی جو خوش ہوں گی، بہت ساری ایسی بھی ہیں جن کو آپ ڈیجیٹل پر فیس بک پر دیکھیں، واٹس ایپ سٹیٹس دیکھیں تو وہ تو ایسے براہ راست مطلب ہے کہ وہ اپنی ساس کو یا نندوں کو سنا رہی ہوتی ہیں کس مصیبت سے پھنس گئی ہیں. جی بالکل، یہی بات میں عرض کرنے لگا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں نظام دیا ہے، اس نظام کے اندر جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اگلا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے یہ سارا جو معاملہ ہے. ہاں، پہلے تو سارا معاملہ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، ماں باپ کے وہ حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے. اب جب ایک نئی دلہن آ جاتی ہے گھر کے اندر، اچھا شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ خود ہی جا کے بچے کی والدہ اس کو پسند کرتی ہیں، بہنیں پسند کرتی ہیں، لے کے آتی ہیں. آج کل جس طرح وہ ہمارا پورے جلو میں براتیں جاتی ہیں، لے کے آتے ہیں. ایک ہفتہ نہیں گزرتا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہی ساس، وہی نندیں اور وہ سامنے سے بہو، آپس کے اندر ان کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو معاملہ ہے، یہاں پر ہمارے یہاں غربت ہے. ہم افورڈ نہیں کر پاتے کہ ہم بیوی آئی ہے تو اس کو الگ مکان لے کے دیں. حالانکہ یہ چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، سورۃ الطلاق کی 6 نمبر آیت ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم ان کو وہاں پہ رکھو جہاں پہ تم رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومتعوہن،
تم ان کو فائدہ دو. فائدے کے اندر 3 چیزیں ہیں. مالی فائدہ جو ہوتا ہے ایک تو اس کے اندر بیوی کا حق جو ہے وہ ایک حق مہر ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے. دوسرا اس کا نان و نفقہ یہ خامد کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرے. اگرچہ بیوی مالدار بھی ہو تب بھی نان و نفقہ خامد کی ذمہ داری ہے.